آپ کو میرا شیعہ کہتے ہو، تم سے تو میرے لیے معاویہ اچھے ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے میں نے یہ امور سپرد کر دیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مقام پہ فائز ہونا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اس ترجیح کو بیان کرنا، اس کا ذکر الاحتجاج طبرسی جو روافض کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 343 پہ موجود ہے۔ فقال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، فرمایا جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں ان سے معاویہ میرے لیے بہتر ہیں، میں اس لیے ان کے سپرد اس امر کو کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر اسی بیعت کا تذکرہ رجال کشی کے اندر جلد نمبر 1 میں یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جہاں لکھا گیا ہے، یہ روافض کی کتاب میں 325 صفحہ ہے، وہاں لکھا ہے فَأَذِنَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَعَدَّ لَهُمْ خُطَبًا فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَبَايِعْ فَقَامَ فَبَايَعَ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، ثم قال للحسین قم فبايع فقام فبايع، اس میں بھی انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کو بحیثیت خلیفہ بیعت کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ یہ شرح بطال جو صحیح بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، امام ابن بطال نے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بیعت کا معاملہ ہوا اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد یہ امور کرنے پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا اشہد انی سمیت لما یقول للحسن ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بھی بین فئتین من المسلمین فجزاک اللہ عن المسلمین خیرا، انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تم نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مقام پر انہوں نے امام ابن بطال نے اس چیز کو لکھا ہے فسلم الحسن الامر الى معاویہ وصالحہ وبایعہ علی السمع والطاعہ علی اقامت کتاب اللہ وسنت نبیہ، کہ یہاں کتاب اللہ کو قائم کرنے اور سنت کو نافذ کرنے پر یہ معاہدہ ہوا تھا۔ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کتاب اللہ اور سنت کے نظام کی تنفیذ کے لحاظ سے، تو امام حسن یہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان امور کو اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سارے امور کو طے کیا گیا۔ یہاں وہ گواہیاں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخالف دھڑے میں ان کے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ایمان کا بھی اقرار کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی اور یہ واضح فرمایا ان کا معاملہ میرے اور معاویہ تک ہے، یہ لوگ سارے جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنمی نہیں ہے۔ آج کسی کو حق نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلے مکمل کر کے گئے ان کو آج کوئی نئی سرے سے شروع کر دے۔ یہ مصنف کے اندر اس کا تذکرہ جلد نمبر 8 میں موجود ہے کہ جلد نمبر 8 کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لفظ موجود ہے سئل علی عن اہل الجمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لڑائی کا معاملہ پیش آیا۔ پوچھا کیلا امشرکونہم، پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا وہ لوگ مشرک تھے؟ قال من الشرک فروا، کہا نہیں شرک سے تو فرار ہو کے اسلام میں آئے تھے، شرک کو انہوں نے چھوڑا تھا، وہ مسلمان تھے۔ پوچھا کہ امنافقونہم، کیا وہ منافق تھے؟ قال ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ منافق نہیں ہیں۔ قیل فما ہم، پوچھا پھر یہ کون لوگ ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی جو مخالف لڑے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ بول رہے تھے، اخواننا بغوا علینا، یہ ہماری اطاعت انہوں نے تسلیم نہیں کی، یہ ان کا کام ہے، باقی نہ یہ کافر ہیں، نہ یہ منافق ہیں، نہ یہ مشرک ہیں، یہ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں کہ جو ہماری اطاعت کو قبول نہیں کر رہے۔ دوسرے مقام پر اسی چیز کا تذکرہ الکامل کے اندر موجود ہے، ابن الاسیر نے جلد نمبر 3 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوری صراحت اپنے انداز میں لکھی ہے، جس کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں وَصَلَّى عَلِيٌّ عَلَى الْقَتْلَى مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَى وَالْكُوفَى، یہ صفحہ نمبر 142 ہے، جلد نمبر 3 الکامل کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ اور بصرہ کے مقتول تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ وَصَلَّى عَلَى قُرَيْشٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَأَمَرَ فَدُفِنَتِ الْأَطْرَافُ فِي قَبْرٍ عَظِيمٍ، جو مختلف جسموں کے حصے تھے ایک بڑی قبر میں دفن کیے گئے، اور تمام کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا، اور جو مخالف تھے ان کو بھی سمجھا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے، اور ان کے ایمان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار نہیں کیا۔ ایسے ہی ہماری جو دوسری کتابیں ہیں تفسیر کی، ان کے اندر بھی یہ تفسیر خازن ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا یہ لوگ مشرک ہیں یا منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری اطاعت سے خارج ہیں۔ ایسے ہی تفسیر بغوی کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تفسیر مزری کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ المحرر الوجیز جو اہل سنت کی جامع تفسیر ہے، اس کے اندر بھی جلد نمبر 5 پر یہ الفاظ 148 صفحے میں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ایمان کا جو مخالف دھڑے میں موجود تھے اقرار کیا اور امر کا اظہار کیا کہ وہ مشرک یا کافر یا منافق نہیں تھے۔ ایسے ہی نہج البلاغہ جو روافض کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خطبہ موجود ہے، جس میں صفحہ نمبر 448 پر یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، ظاہر بات یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، یعنی میرا اور میرے مخالفوں کا رب ایک ہے۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی، ہمارے نبی ایک ہیں۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے، یعنی توحید، رسالت، باس بعد الموت، سارے عقیدے ہمارے ایک جیسے ہیں۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، یہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان اور رسالت پر تصدیق کے لحاظ سے ہم ان سے زائد نہیں، وہ ہم سے زائد نہیں۔ اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، یعنی ایمانیات کے لحاظ سے پر ہم ان پہ زائد نہیں ہیں اور وہ ہم پہ زائد نہیں ہیں۔ اور ساتھ اس میں یہ فرمایا الامر واحد، ہمارا معاملہ ایک ہی ہے، یعنی ہمارا آپس میں باقی کوئی اختلاف نہیں۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مسئلہ ہے۔ فرمایا نحن منہ براء، ہم تو اس سے بری ہیں، ہمارا اس میں کوئی مداخلت نہیں، کوئی ہم انوالو نہیں، وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا۔ فرمایا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی۔ اتنے اختلاف کے باوجود جنگ تک نوبت پہنچی، شہادتوں کے باوجود اس چیز کو انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ دین ہمارا ایک ہے، نظریہ ایک ہے، عقائد ہمارے ایک ہیں، اختلاف ہمارا اس امر میں ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از اختلاف اس ایمان یقین پر خود اس بات کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوسری طرف یہ روافض کی کتاب قرب الاسناد ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کانا یقول لآل حرب ہی، آپ آل حرب کو فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کو انا لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، فرمایا ہم نے جو لڑائی کی ہے
मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ग्रोह से, फरमाया हमने उनको काफिर करार नहीं दिया, अला तकफीर लहुम, ना काफिर किया करार दिया, वलम नुकातिलहुम अला तकफीर लना, ना उन्होंने हमें काफिर करार दिया। फरमाया हमने उन्हें काफिर करार नहीं दिया, उन्होंने हमें काफिर करार नहीं दिया। वलाकिन्ना रईना अन्ना ला हक वराओ अन्नहुम अला हक, ना सिर्फ ये है हम समझते हम हक पर हैं, वो समझते हैं वो हक पर हैं, वो भी एक दलील लिए हुए हैं, हम भी दलील लिए हुए हैं, बाकी वो हमें काफिर नहीं समझते, हम उन्हें काफिर नहीं समझते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये वजाहत रवाफिज यानी शियों की किताब कुर्बुल इस्नाद के अंदर मौजूद है। इसके साथ अब ये बात के जिस वक़्त मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इसकी तफसील मौजूद है और ऐसे ही अल कामिल के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक़्त मामलात बयान किए, इस मकाम के इस जंग के हालात बयान किए, तो आपने इस सिलसिले की वजाहत की, फरमाया इनका मामला मुझ तक है और इसके साथ साथ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक है। ये लोग कतलाना फिल जन्ना व कतलाहुम फिल जन्ना, जो हमारी तरफ से शहीद हुए वो भी जन्नती हैं, जो उनकी तरफ से शहीद हुए वो भी जन्नती हैं। इसका इजहार भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर तफसील से उसका तज़किरा मौजूद है। अब इन सारी चीज़ों के होते हुए जिस वक़्त हम देखते हैं तो हमारे यानी सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से लेकर आज तक के जो अकाबिर हैं उनका ये फैसला और उनकी ये वजाहत, इसके बाद अब और किसी को यानी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। और यहाँ जो बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से, वो इरशादुस सारी शरह बुखारी के अंदर उसकी पूरी वजाहत मौजूद है। फरमा इज्तिहाद की बुनियाद पर जिस वक़्त निकलते थे तो उस इज्तिहाद की वजह से वो ये समझ रहे थे हम इनको जन्नत की तरफ बुला रहे हैं, जबकि वो हकीकत में इमाम बरहक की खिलाफ वर्जी थी। तो इस वास्ते नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान की रोशनी में भी जब इज्तिहाद शामिल हाल था और इज्तिहाद की वजह से वो अपनी अनानियत और ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपनी शरी तावील को गालिब करने के लिए जब वो दलाइल पेश कर रहे थे, तो उन दलाइल के लिहाज से किसी तरह भी उन पर ऐसा लफ्ज जो जायर का हो, फासिक का हो, फाजिर का हो, या हमारे उर्फ का जो मुतारफ लफ्ज बागी है, इसका इतलाक उन पे नहीं किया जा सकता। यहाँ नसीमुर रियाज के अंदर जो शिफा शरीफ की शरह है, पूछा गया इस मसले को और इसकी तफसीलात को, तो तफसील के साथ वो कौल मौजूद है हजरत मुआफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से सारे फ़ज़ाइल और हुकूक को बयान करते हुए इस चीज़ की वजाहत कर दी और इस अमर को तयशुदा अल्फाज के साथ लिखा कि जिस वक़्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और फिर बरादर निस्बती भी हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको कोड़ों की सज़ा दी जाएगी और शदीद यानी नकाल और अज़ाब अलीम के अल्फाज का वहाँ पे तज़किरा किया गया। इस मामला में हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल महजूब शरीफ और आपका फैसला और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, उन पर दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल पेश करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। यकीनन इस मसले पर आपका ये कौल एक कौल फैसल है और जो लोग यजीद की वजह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ ज़ुबान दराज करते हैं, हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों के लिहाज से भी अपनी तालीमात का इजहार किया है। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ये कश्फुल महजूब शरीफ
جو اس کا فارسی نسخہ ہے